بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یہ موقع مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مبارک موقع ہے کہ اس میں انشاءاللہ آنے والے مہینے میں جو ذوالحج کا مہینہ ہے، جس کا مطلب ہے حج والا مہینہ، اس میں ساری دنیا میں اللہ کے نیک بندے، تمام ہمارے مسلمان بھائی ایک اہم فریضے کو ادا کریں گے، اور وہ فریضہ ہوگا قربانی کا۔ حج بھی ایک اہم فریضہ ہے، لیکن وہ خاص مقام پر ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی کا جو فریضہ ہے وہ پوری دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں اللہ کے بندے ادا کرتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے دو باتیں آج آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلی چیز وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، وہ بیچارہ بھی یہی نہیں جانتا کہ اس قربانی کی تاریخ کیا ہے اور اس کی اصل روح کیا ہے۔ قربانی کے حوالے سے بس ہمارے یہاں بڑی معلومات ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک بکرا لے لینا ہے، اس کو قربان کر دینا ہے، یا ایک بھینس لے لینی ہے اور اس میں چند لوگ مل کر کے اس کو قربان کر دیں گے۔ اس کے آگے کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے پہلے ایک بات آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں کہ قربانی اصل ہے کیا۔ اس حوالے سے مجھے جو بات عرض کرنی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو پوری زندگی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ ذرا سا بڑے ہوئے اور گھر میں جب اپنے علاقے میں دعوت کا کام شروع کیا تو پورا علاقہ دشمن ہو گیا، باپ بھی دشمن ہو گیا، اور یہاں تک کہ گھر، باپ، اعزاء، اقربا، سارا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ شروعات ہے قربانی سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر ایک مثال یہ پیش کی کہ اگر دین کے لیے گھر کو، اعزاء، اقربا کو، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے تو انسان چھوڑنے کے لیے تیار رہے۔ پھر آپ چلتے ہیں تو ایک موقع یہ آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی قربانی میں ڈالتے ہیں۔ آگ کا مسئلہ آتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے، وہاں پر بھی آپ نے اپنی قربانی پیش کری۔ میں بہت مختصر کر کے کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں اور اپنے بیٹے کو، جس کو ویرانے میں چھوڑا تھا اور جس کے لیے اللہ سے دعائیں کی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ خوش نصیب آپ کا بیٹا، جو کہ بعد میں پیغمبر ہونے والا تھا، جب وہ بڑا ہو گیا اور اس لائق ہو گیا کہ اس کے سہارے سے انسان زندگی گزارے، جب اس کو اپنا سہارا سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی قربانی مانگ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی دی، گھر بار کی قربانی دی، اور یہاں تک کہ بیٹے کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بیٹے کی قربانی سے پہلے بیٹا جب بہت چھوٹا سا تھا، شیرخوار تھا، اس ویرانے میں بیٹے کو اور اس کی ماں کو، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کو چھوڑا۔ وہ بھی ایک قربانی تھی۔ کوئی آدم یا آدمزاد وہاں پر آس پاس ہے نہیں، کوئی انسانی آبادی نہیں۔ یہ ہماری بیوی، ہمارا بچہ اس ویرانے میں کیا کرے گا، کیسے کھائے گا، کیسے کمائے گا، جانور اسے نقصان نہ پہنچا دیں، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر، چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس ویرانے میں اپنے اس خانوادے کو، جو پیغمبروں کا خانوادہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے آپ چلے گئے۔ تو جب بھی اللہ نے قربانی مانگی، آپ نے قربانی پیش کی، اپنے گھر کی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، اور بعد میں ایک جوان بچے کی قربانی پیش کی۔ پتہ یہ چلا کہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صرف ہمیں بکرا نہیں ذبح کرنا ہے، بلکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہاں پر قربانی کے ذریعے سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں اللہ کرے کبھی ضرورت پڑ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک انسان اپنی جان کا نذرانہ
اپنے گھر کا نذرانہ، اپنے مال کا نذرانہ، یہاں تک کہ اپنے بچوں کا نذرانہ بھی اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ تو قربانی ایک تو چیز یہ طے ہو گئی کہ جانوروں کو کاٹنا، ذبح کرنا، کھانا پینا، دعوت کرنا یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اللہ کے ایک ایک بندے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ہم پہنچائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلوں میں، موجودہ وقت میں ہمارے بھائیوں میں، مسلمانوں میں دین کے حوالے سے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہاں پر میں ایک بات کروں گا کہ جو لوگ قربانی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، بکرے خرید رہے ہیں، خوب پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن ذرا سے خیال رہے کہ اگر قیامت میں روز حشر ان بکروں نے جن کی گردنوں پر ہم چھری چلاتے ہیں، اللہ کے سامنے سوال کر لیا کہ اللہ انہوں نے میری جان لے لی تھی، لیکن ان سے پوچھئے انہوں نے کچھ قربانی دی تھی؟ صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی، یہ نیند قربان نہیں کر پاتے تھے، موقع آ جاتا تھا تو نماز چھوڑ دیتے تھے، میچ کے لیے کرکٹ کے شوقین ایسے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کرکٹ کا میچ ہم قربان نہیں کر سکتے، صبح کی نیند قربان نہیں کر سکتے، اپنے مال کی قربانی نہیں دے سکتے، دین کے کام کے لیے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، تو اگر خدا نخواستہ اللہ نے جن قربانیوں کا مطالبہ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اگر ہم سے کر لیا تو ہم تو ناکام ہو جائیں گے، اور وہ بکرا جو قربان ہو رہا ہے وہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ ان سے پوچھئے ہماری جان لی تھی، ہماری قربانی تو دے دی تھی، لیکن وقت کی، مال کی، ان چیزوں قربانی دی تھی یا نہیں دی تھی؟ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی توفیق مل رہی، ہم بکری کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کی قربانی دینے کو بھی تیار رہیں۔ دوسری بات جو اس حوالے سے آپ تک پہنچانی وہ یہ کہ آخر اس قصے میں کیا ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اس کو قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا گیا، اس کو بھی سمجھتے چلیں۔ تاریخ انسانی میں یہ عظیم قصہ ہے، اور اس قصے میں سب سے بڑی خوبی، بہت مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اور ان کے جوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی دی۔ یہ تاریخ انسانی کا، بلکہ پیغمبروں کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے، جس میں بزرگوں کے لیے بھی عبرت ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو قربانی وہ عبرت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ عبرت ہے۔ تو ہر طبقے کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے اس میں نصیحت اور عبرت کی چیزیں موجود ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ ایک اور مزید بات جو مجھے کہنی ہے قربانی کے حوالے سے، یاد رکھیے گا کہ ہندوستان میں بطور خاص بعض وہ مسائل جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا یا اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں قربانی کے حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے اس کا بھی بڑا دخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گوشت صرف مسلمان کھاتے ہیں، نہ، دنیا کی تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ کی آبادی گوشت کھاتی ہے، اور دنیا کے لوگوں کے ہاں جو طریقہ ہے گوشت کھانے کا وہ بالکل ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں ظالمانہ ہے، اور ہر وہ چیز کھاتے ہیں جو ان کو پسند آ جائے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند، اس سے ہٹ کر کے۔ لیکن اسلام نے تو ہمیں بڑا صاف ستھرا نظام دیا ہے، لیکن ہمارا جو سلوک اس کے ساتھ رہا ہے، اس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا موقع ملا ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم جس طریقے سے دیکھا گیا کہ قربانی کے جانور کو ہم اس کی سیر کرا رہے ہیں، گلی گلی اس کو گھما رہے ہیں، اور پھر اس کی قربانی کر کے اس کی ہڈیوں کو سڑک پر پھینک دے رہے ہیں، اور اس کی کھال کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، آلائش کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، آس پاس گزرنے والے غیر مسلم ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر ان کا ابھی کوئی ایسے دلچسپی گوشت کھانے سے نہیں ہے تو ہمارے اس رویے سے ان کو نفرت ہوتی ہے، ان کے اندر عداوت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم قربانی کریں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں، جو آداب ہیں، ان کا پورا خیال رکھیں۔ آخری بات میں آج اس حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک اپیل سننے کو مل رہی بار بار کہ در سازشاً کچھ لوگوں نے قربانی کی کھالوں کا ریٹ بہت کم کر دیا ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ اپیلیں کی ہیں کہ آپ قربانی کی کھال مدرسے والوں کو نہ دیں، فیکٹریوں کو نہ پہنچائیں، نہ بیچیں،
اس سے بہتر ہے کہ اس کو دفن کر دیں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، جن لوگوں نے یہ اپیلیں کی ہیں مجھ سے زیادہ باعلم ہیں، مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہیں، مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، لیکن میں ایک کم علم انسان اور کم تجربہ انسان، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میری نظر میں یہ طریقہ خلاف سنت بھی ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آپ قربانی کی کھالوں کو دفن کر دیجئے، اول تو مال کا ضیاع ہے، یہ غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ضیاع سے منع فرمایا ہے، بلکہ وہ ایک مرتبہ کسی صحابیہ کو کوئی بکری دی گئی تھی اور بعد میں اتفاق سے وہ مر بھی گئی، تو حضور نے یہاں تک فرمایا کوئی بات نہیں، اس کی کھال سے فائدہ اٹھا لو۔ تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ بالکل نہیں، کھال کو دفن نہ کریں۔ اس سے دوسری پریشانی ایک یہ پیدا ہوگی کہ شہر میں کھال کہاں دفن کی جائیں؟ پکے مکانات ہیں، پکی سڑکیں ہیں، اور اگر دفن نہیں کر رہا ہے، وہ مدرسے والوں کو نہیں دے رہا ہے، یوں کہیں چھوڑ دے رہا ہے، تو اس سے تعفن پیدا ہوگا، نگر نگم کے ذمہ داروں کو، وہاں کے کارندوں کو پریشانی ہوگی، ایک مسئلہ، ایک نیا شوشہ مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بالکل مدرسے والوں کو دیجیے، اس کے اوپر جو مدد کر سکتے ہیں وہ بھی کریے، تاکہ ٹھیک ہے اگر کسی نے سازشاً یہ کیا ہے تو ہم اس کی سازش کا شکار کیوں ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ جو باتیں قربانی کے حوالے سے کہی گئی ہیں، جو میں نے آپ سے کہی، نمبر 1 اس میں یہ میں نے گزارش آپ سے کی ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ نمبر 2، اس قصے میں نوجوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے عبرت کی چیزیں موجود ہیں، اس لیے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اس کا طریقہ کار ایسا ہو کہ اس سے ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے برادران وطن کو تکلیف نہ پہنچے، تاکہ اس سے ان کے اندر دشمنی کے جذبات نہ پیدا ہوں۔ اور آخری بات، قربانی کے کھالوں کو بالکل دفن نہ کریں بلکہ مدرسے والوں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔